السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ آپ کو بتائیں، دنیور چشمہ واٹر سپلائی منصوبے میں بے ضابطگیوں کی شکایت موصول ہونے پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان کی کارروائی۔ سول سوسائٹی کی شکایت پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گلگت کی ٹیم نے حلقے کا دورہ کیا۔ موقع پر 2000 فیٹ پائپ جو ایک پرائیویٹ گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو سیل کر کے تمام ذمہ داروں کو نوٹس جاری کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حلقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 30 کروڑ سے زائد کا پروجیکٹ ہے اور ٹھیکیدار نے کئی سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کام مکمل نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ایمرجنسی کے نام پر اسی پروجیکٹ کے لیے 2000 فیٹ پائپ خرید کر ٹھیکیدار کو دینا سوالیہ نشان ہے، جس پر چھان بین ہونا بہت ضروری ہے۔ عمائدین حلقے کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے مرکزی پانی کی سپلائی لائن 20 فٹ کے ایریا میں ٹوٹ گئی تھی، جس کو ٹھیکیدار نے ٹھیک کروایا ہے۔ اس کے باوجود 2000 فٹ پائپ اسی منصوبے کے نام پہ خریدا گیا ہے، جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر بلدیات حاجی عبدالحمید نے کہا ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں تمام جماعتوں کی حکومت ہے، حکومت میں سب کی نمائندگی ہے، اچھے برے کے سب ذمہ دار ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین رابطے میں ہیں، مگر میں نے کسی جماعت میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تمام جماعتیں میری پسندیدہ ہیں اور ان جماعتوں کے قائدین قابل احترام ہیں۔ گلگت نومل شاہراہ پر ٹریفک کے 2 مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق اور ایک دریا میں لاپتہ ہو گیا۔ ریسکیو 1122 گلگت کے ذرائع کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ایک موٹر سائیکل بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر فوراً ریسکیو 1122 کے اہلکار ایمبولینس سمیت جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ افسوسناک حادثے میں موٹر سائیکل سوار شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے پولیس کی موجودگی میں نعش کو ذوالفقار آباد جماعت خانہ منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کا نام اجلال علی ولد ہمایوں شاہ اور تعلق ہنزہ علی آباد سے تھا۔ اتوار کے روز نومل سے گلگت کی طرف جانے والی مزدہ گاڑی دریائے ہنزہ نگر میں جا گری، جس کی وجہ سے گاڑی کا ڈرائیور دریا کی لہروں میں لاپتہ ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو 1122 فوری جائے وقوع پر پہنچ کر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ایک کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے، جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ دریا کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آصف ولد شیر علی، جس کی عمر 25 سال، زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 35 سال کا ریاض نامی شخص لاپتہ ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بابوسر کاغان روڈ تھک جیل کے مقام پر عوام تھک اور علماء دیامر نے گندم ڈیجیٹل سروے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کئی گھنٹے روڈ کو بلاک رکھا، جس کے باعث ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے۔ محکمہ خوراک کی مبینہ کرپشن اور گھپلوں پر عوام نے سخت نعرے بازی کی اور گندم ڈیجیٹل سروے کو سب سے بڑا فراڈ قرار دے دیا۔ علماء کی طرف سے مولانا عبدالخالق نے خطاب میں کہا کہ محکمہ خوراک کرپشن کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل سروے کے نام پر عوام کو ملنے والی گندم کرپشن کی نظر کر رہے ہیں۔ عوام اس طرح کے بوگس سروے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھک میں علماء نے محکمہ خوراک کی درخواست پر کچھ ماہ قبل ڈیجیٹل سروے سے بھی شفاف سروے کر کے عوام میں منصفانہ گندم تقسیم کی اور ہر گھرانے کو انصاف ملا۔ اب ڈیجیٹل سروے کے نام پر عوام کو چونا لگا کر پہلے مرحلے میں ہی 6 کلو فی نفر ملنے والی گندم بھی آدھا کلو کم کر دیا گیا۔ یہ ناانصافی برداشت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنا قبلہ درست کرے اور عوام کو مزید تنگ نہ کریں۔ کئی گھنٹوں روڈ بند رہی، تاہم انتظامی ذمہ داران کے ساتھ مذاکرات کے بعد روڈ عارضی طور پر کھول دی گئی۔ ہنزہ گوجال میں فرسٹ کراکرم میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے 300 سے زائد مرد، خواتین اور غیر ملکی سیاحوں کی شرکت۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی فورس کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل اور میر محفل معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ تھے۔ اس موقع پر فورس کمانڈر صوبائی وزیر غلام محمد اور معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ایتھلیٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر حسینی گوجال کے عمائدین نے اپنا سفارشنامہ بھی پیش کیا۔ فورس کمانڈر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔
گلگت بلتستان اور ہنزا میں سیاحت کے فروغ کے لیے اس قسم کے ایونٹ منعقد ہونے چاہیے تاکہ یہ علاقہ پروموٹ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں SEO اور کمیونیکیشن کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ناصر آباد میں 2 میگا واٹ سولر پروجیکٹ کا منصوبہ لگنے جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت مفاد عامہ کے تمام منصوبوں پر خصوصی دلچسپی لے رہی ہے جس کے ثمرات عوام کو جلد میسر ہوں گے۔ صوبائی وزیر بلدیات حاجی عبدالحمید خان نے کہا ہے کہ مختلف اضلاع میں حد بندی کے معاملات تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں۔ جو ہی حد بندی کا عمل مکمل ہوگا حلقہ بندی کے امور نمٹائے جائیں گے۔ حد بندی اور حلقہ بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد بلدیاتی الیکشن کی طرف جائیں گے۔ پہلے پیسے کا اب بڑا مسئلہ تھا، اب پیسے آ گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ آئندہ 5 سے 6 ماہ بعد الیکشن کرا کر اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسکردو میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ رحیم گل بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کرا کر اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنا ناگزیر ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں بہت تاخیر ہوئی، اب کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی۔ حد بندی کے معاملات عوام کو اعتماد میں لے کر ان کے تحفظات اور اعتراضات کو دور کرتے ہوئے نمٹائے جائیں گے۔ عوامی خواہشات کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کرپشن کی ہے اور نہ ہی کوئی فرمائشی منصوبہ دیا ہے۔ کسی نے کرپشن کی تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جٹیال تھانے میں GB یوتھ موومنٹ کے ذمہ داروں نے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ اور معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز ذبیح اللہ کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔ عہدوں سے فی الفور برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گلگت بلتستان یوتھ موومنٹ کے رہنماؤں نے تھانے میں درخواست دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایمان شاہ اور ذبیح اللہ نے قومی اسمبلی کے ایک ممبر کے سامنے گلگت بلتستان کی بیٹیوں بالخصوص گرلز گائیڈز کو استقبال کے لیے کھڑا کر کے قومی غیرت کو للکارا ہے۔ ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قوم کی بچیوں کو غیروں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔